أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم انزل علیکم، پھر اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، من بعد الغم، اس غم کے بعد، امنتن، اللہ نے سکون نازل کیا. امنتن سکون. جب یہ سارا معرکہ جب گرد بیٹھ گئی اور جب مطلع صاف ہوا اور جب سب کو اپنی اپنی ہوش آ گئی تو اب صحابہ رضی اللہ عنہ سنبھلے ہیں اور پھر انہوں نے اٹھائی تلواریں اور اللہ کی راہ میں کافروں کو مارنا شروع کیا اور پھر کافر بھاگے. اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن، اور یہ تنگی جو ہو گئی تھی، غم تنگی، اس کے بعد اللہ نے تمہارے لیے سکون نازل کیا. اور سکون کی کیا صورت تھی؟ نعاسن، اونگ طاری کر دی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم میدان احد میں ہم کھڑے تھے کافروں سے لڑنے کے لیے اور ایسی اونگ آ رہی تھی ہمیں کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی جاتی تھیں، اونگتے تھے اور پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، جیسے کہ پورے کا پورا اللہ کی طرف سے سکون کا اہتمام کر دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر امن، تنگی کے بعد، پریشانی کے بعد آسانی بھیجی، اور وہ یہ کہ تم پہ اونگ طاری کر دی. اس لیے اونگ میدان جنگ میں لڑائی کے دوران آ جائے یہ خدا کی رحمت، اور اونگ اساتذہ کہتے تھے پڑھنے کے دوران آ جائے تو یہ زحمت ہی ہے، پڑھنے میں نہ آئے اور وہاں آ جائے وہ ٹھیک ہے. نعاسن، اللہ نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ اس امانہ کی وضاحت میں لائے ہیں لفظ نعاسن کا. یغشا، پھر کیا تھا؟ تم میں بعض لوگوں کو کیا ہو رہا تھا؟ اونگ نے گھیر لیا. یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ تھا جسے اونگ نے گھیر لیا. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے. اللہ کی طرف سے احسان، مہربانیاں ان کے شامل حال ہوئی ہیں. اور بظاہر اونگ میدان جنگ میں بڑی تکلیف دہ چیز، دشمن حملہ کر دے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں. اللہ نے کہا ہے ہم نے بھیج دی تھی، ہم نے آرام دیا تھا، ہم نے سکون دیا تھا. طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ اونگ میں تھا، اور دوسرا گروہ منافقین کا وطائفۃ، اور ایک گروہ ایسا تھا قد اہمتہم انفسہم، جنہیں اپنے جی کی پڑی ہوئی تھی. ہمہ کا لفظ پچھلی مرتبہ آیا تھا نا زیر بحث کہ پکا ارادہ کر لینا. ہاں، وہ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ دو گروہوں کا ذکر آ گیا نا. اللہ نے غم کے بعد تم پر اونگ طاری کی تاکہ اس اونگ سے یغشا طائفۃ منکم، وہ اونگ نے گھیر لیا ایک پوری جماعت کو. صحابہ رضی اللہ عنہ سب لڑ بھی رہے ہیں اور اونگ بھی طاری. اللہ نے کہا یہ ہم نے مہربانی کی. وطائفۃ قد اہمتہم، اور ایک گروہ ایسا تھا جنہیں فکر پڑی ہوئی تھی شدید، انفسہم، اپنی جانوں کی کہ ہوگا کیا. یظنون،
اور وہ گمان کرتے تھے باللہ اللہ کے ساتھ غیر الحق جو صحیح گمان نہیں تھا، جھوٹے خیال تھے ان کے. ظن الجاہلیہ ایسے خیال تھے جیسے کافروں کا خیال. ظن الجاہلیہ کا مطلب ہے کا ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا زمانہ تو کافروں کا تھا، تو کافروں کے خیالات جیسے خیالات ان کے ہو گئے تھے. ایک گروہ ایسا بھی تھا، وہ گروہ کہتا تھا، یعنی وہ خیال میں کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو یہ رسوائی اٹھانی پڑتی، یہ مصیبت آ جاتی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بہت سی چیزیں جو سوچتا ہے وہ بھی درست نہیں ہوتی. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی حالات کو صحیح کر دے گا. غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ نے کہا ہے میرے متعلق. ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے متعلق غلط سوچ لیتے علیہم دائرۃ السوء، ان کا غلط سوچنا انہی کے پیش آئے گا. یقولون، انہوں نے کہا یا کہتے ہیں، ہل لنا من الامر من شیء، کوئی اس کام میں ہمارا بھی دخل ہے. امر، امر سے مراد فتح یا امر سے مراد تدبیر، یعنی میدان جنگ میں فتح جو ہے کیا ہم سے بھی بات ہو سکتی ہے؟ پتا تو تھا نا اپنی حالت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری حالت کا پتا ہے کہ ہم منافق ہیں، اور اونگ بھی طاری نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کیا ہم مشورہ دے سکتے ہیں، یا یہ کہ ہم کیا اس تدبیر میں کام آ سکتے ہیں؟ امر سے مراد تدبیر. قل، آپ فرما دیجئے، ان الامر، بلا شک و شبہ یہ امر، یہ جو فتح ہے، کلہ للہ، یہ سب کی سب اللہ کی جانب سے ہے. کوئی کام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی اللہ نے فتح دی ہے، نہ تمہارے کچھ دخل دینے سے ہوتا ہے، نہ کسی کے لڑنے سے ہوتا ہے. یہ تو چیزیں اللہ کے قبضے میں. یخفون فی انفسہم، اپنے جی میں چھپایا انہوں نے، چھپاتے ہیں ایسی باتیں ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے. ایسے ایسے برے خیال ان کے دماغوں میں. کیا خیال ہے؟ یقولون، یہ منافق کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر، اگر اس جنگ میں، لو کان لنا، اگر کچھ بھی ہمارے ہاتھ ہمارے اختیار میں ہوتا، لو کان لنا، اگر ہمارے واسطے ہوتا، من الامر، اس میدان جنگ میں یا اس فتح میں یا اس تدبیر میں. امر سے مراد اگر تدبیر لے لیں تو یہ جو کام تھا جنگ کا، شیء، ذرہ برابر بھی ہمارا اختیار ہوتا نا، ما قتلنا ہاہنا، ہم اس جگہ پر ایسے نہ مارے جاتے. کہتے ہیں ہم بالکل نہ مارے جاتے، بالکل نہ پٹتے اگر ہمارے مشورے پہ عمل کر لیا جاتا. اور مشورہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑا جائے. تو انہوں نے گویا طعن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کرنا بہت بڑی مصیبت ہے. کبھی اس چکر میں نہیں آنا چاہیے. حدیث میں آیا ہے یہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے نا اس بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم آخری حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، تو جب عرفات سے چلنے لگے مزدلفہ کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور آپ نے فرمایا اسامہ کہاں ہے؟ اور اسامہ آخری آدمی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی وفات سے پہلے. اسامہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ان سے، اور بول نہیں سکتے تھے آپ. وفات سے چند گھنٹے غالباً پہلے ہی ہوئے ہوں گے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اسامہ کے جسم پہ رکھ دیے اور زبان سے کچھ پڑھتے رہے. یہ آخری آدمی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور اسامہ سے بڑا تعلق تھا. تو آپ نے کہا اسامہ کہاں ہے؟ تو معلوم ہوا اسامہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا اسامہ کو آنے دو. لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا مجمع کھڑا ہے اور اسامہ رضی اللہ عنہ کا انتظار ہو رہا ہے. جب اسامہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا اپنے ساتھ. تو کچھ لوگوں نے کہا یہ چپٹی ناک اور سیاہ رنگت، اس کا انتظار تھا بس.
اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں جو کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں یہ انہیں سزا ملی اس دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ یہ اس انتظار پر اعتراض کرنے کی سزا خدا نے دی، ایمان چھن گیا۔ اسی لیے جہاں آدمی کا اصلاح کا، تزکیے کا، ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ خام خواہ اپنے مشائخ پہ، اپنے بزرگوں پہ اعتراض سے وہ جو روحانیت اور برکت ہے وہ اٹھ جاتی۔ بڑی سمجھ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے سمجھیں، خام خواہ اعتراضات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے کہ اللہ کے رسول کیسے انتظار فرما رہے ہیں، کس کا ہے، لیکن انہوں نے سیدھا ڈائریکٹ اعتراض کرنا شروع کیا، اور یہ چیز یہی ان میں تھی۔ انہوں نے کہا اگر ہم سے مشورہ لیا جاتا اس میدان جنگ میں، ما قتلنا ہاہنا، ہم تو کبھی بھی یہاں قتل نہ ہوتے۔ قل لو کنتم، اللہ نے جواب دیا ان منافقین کو، اللہ نے فرمایا قل لو کنتم، ان سے کہیے کہ اگر تم فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ہوتے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، لبرزا، تو ابھر پڑتے، لبرزا بلند ہو جاتے، لبرزا نکل آتے، لبرزا وہ لوگ ظاہر ہو جاتے، الذین کتب علیہم القتل، جن کے لیے اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، الی مضاجعہم، اپنی شہادت کی جگہ پر وہ اپنے گھروں سے اٹھ کر پہنچ جاتے۔ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی تو موت آنی ہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مرو نہیں۔ اگر تم تمہاری بات یہی رہتی کہ مدینہ منورہ میں اللہ نے کہا اگر ہم نے موت دینی تھی نا تو پھر اپنے گھروں سے نکل کے بھی احد کے میدان میں پہنچ جاتے اور انہیں موت آ جاتی۔ اس کا مشاہدہ ہم سب لوگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اس پہ غور کیجئے گا کبھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو موت آتی ہے تو وہ اس زمین کی طرف خام خواہ سے کوئی کام نکل آتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پہلے کبھی نہیں گیا ہوتا، نہ کوئی خاص کام ہوتا ہے، بس گویا کہ وہ مرنے ہی کے لیے چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز، ترمذی کی روایت میں یہ حدیث آئی ہے، یہ یہاں بھی وہی بات ہے۔ اللہ نے کہا تم کہتے ہو کہ کوئی نہ مرتا، جب ہم نے لکھ دیا تھا ان کا شہید ہونا، الی مضاجعہم، مضجع وہ جگہ جہاں پر شہید ہو کوئی، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور اس لیے بھی سب کچھ ہوا ہے کہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، امتحان لینا چاہتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ما فی صدورکم، جو چیز کے تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور اللہ تعالیٰ بالکل خالص کر دے۔ اللہ کو یمحص، اس کا ترجمہ بہت اچھا کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ نکھارے، نکھار کا جو ترجمہ ہے نا اور کوئی نہیں ہو سکتا، وَلِيُمَحِّصَ، اور نکھارنا تھا اللہ نے، ما فی قلوبکم، جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں کھل کے سامنے آ جائے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے وہ دیں، جنہوں نے بھاگنا ہے وہ بھاگیں، جس نے لڑنا ہے دل کھول کے آج لڑ لے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ سب چیزیں آئیں، واللہ علیم، اور اللہ علم رکھتا ہے بذات الصدور، ان چیزوں کا اللہ کو علم ہے جو تمہارے جی میں بات ہے، یعنی اس شکست میں جن کو شہید ہونا تھا وہ ہو چکے، جنہیں ہٹنا تھا وہ ہٹ گئے، جنہوں نے باتیں کرنی تھی وہ اپنی باتیں کر چکے، جن پہ اونگ آنی تھی وہ اونگ آ گئی، جنہوں نے اپنی رائے یہ چیزیں تھیں سب کی سب چیزیں آ گئیں۔ اللہ نے سب کچھ اس لیے کیا کہ سچے لوگ اور منافق لوگ کھل کے سامنے آ جائیں۔